یہ 80 اور 90 کے جب مختلف طرح کے نظریات میں تصادم کی فضا تھی، اور میں اس زمانے میں کالج کا طالب علم تھا یا یونیورسٹی، تو یہ جو تنوع تھا افکار و نظریات کا اور یہ جو تصادم کا ماحول تھا، اس میں جو افتراق اور انتشار ہوتا ہے فکر اور ذہن کا، جس طرح سے کسی عہد کی فضا ہوتی ہے جس میں آپ رہ رہے ہوں تو آپ اس سے قدرتی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی متعدد آوازوں کو سنتا تھا اور ان میں دلچسپی ظاہر کرتا تھا، لیکن یہ میرے لیے صرف دلچسپ آوازیں تھیں، ان کے بارے میں میرے پاس تصور نہیں تھا، کچھ ابہام تھا، کچھ شک سا تھا۔ بالآخر ہم ایک روایت سے ہیں تو اس سے متصادم جو افکار اور نظریات ہوتے ہیں ان کے مقابل ہمیں ایک حکمت عملی یا اس کے بارے میں ہمارا جو تہذیبی تصور ہے وہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے، اس بات کو اس عہد میں جاننے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ کتاب سے ایک تعلق تھا، لیکن چونکہ میں ادبیات کا آدمی اور ذوق بھی میرا ادبی سا تھا تو چیلنجز ادبی نہیں تھے، یہ بین الاقوامی نزاع تھا۔ اس عہد میں جس شخصیت نے میری مدد کی اور اس مدد کر سکنے کی ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ اس شخص میں یا اس شخصیت میں کی صلاحیت۔ میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ جو شخص مجھے مائل نہ کرے میں نہ اس کو سن سکتا ہوں، نہ اور نہ اس کو پڑھ سکتا ہوں۔ مودودی صاحب کی ادبیت اتنی مضبوط تھی، میں اس عہد کی بات کر رہا ہوں جب میں طالب علم تھا، مودودی پڑھنے کے لیے مجھے کہ میں نے بڑی رغبت سے ان کو پڑھا اور چند مہینوں میں ان کو مفصل پڑھ لیا، ان کی تفسیر سے شروع کیا، پھر دینیات، خطبات، جو کچھ بھی ان کی کتابیں ہیں، جو خلافت و ملوکیت، سیرت کی آئینی حیثیت، اسلامی سننا، سارا کچھ میں دیکھ لیا، لیکن یہ مہینوں میں۔ یہ جو ادیب ہوتا ہے نا سر، یہ بڑی مزے کی چیز ہوتا ہے، بلکہ یہ کمال درجے کی چیز ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ادیب سے پھر اوپر کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ ادیب وہ شخص ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی لفظ میں یا کس لفظ میں کس معنی کو پہنچانے کی کتنی صلاحیت ہے۔ ہمارے دور میں جو محاورہ وضع ہوا ہے، میں اس کو سمجھنے سے قاصر، اس کی وجوہات ہیں، اس لیے کہ ہمارے جدید عہد کے لکھنے والے کسی علمی میراث مربوط نہیں آ رہے، انہوں نے اپنے عہد میں ایک ناف جو ہے غیر روایتی ناف جو بیشتر لغت پہ انحصار کرتا ہے اور لفظ جو ہے وہ ساخت ہے، اور جو اس کا ماخذ اور جو اس کا مصدر ہے وہ اس کو نہیں جانتا، تو جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے غیر روایتی معنوں میں استعمال کرتا ہے اور
اس فضا میں اس کو استعمال کرتا ہے کہ جس میں فضا کا وہ لفظ نہیں ہے. تو یہ ایک ضمنی بات تھی جو کرنا چاہتا تھا کہ ادیب جو ہے سر، ادیب ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، ایک عملی خاکہ، جس کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ منتقل کرتا ہے، اس کو وہ ڈھالتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. یہ کثیر اہتمام کر سکنا جو ہے یہ اوسط درجے کی صلاحیت کے لوگوں کا کام نہیں ہوتا. کچھ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ مودودی صاحب کے ہاں تمہید بہت آتی. یہ بات میں بھی فیل کرتا ہوں، لیکن تمہید ادیب کے ہاں، ادیب دراصل ہم اس کو کہتے ہیں، ٹیچر کو کہتے ہیں، ایسے شخص کو جو آپ کو ادب سکھا رہا ہوتا ہے. وہ کبھی سرزنش کرتا ہے اور ہمیں سرزنش نہیں کرتا، کبھی وہ تشویق بھی کرتا ہے، آپ کو شوق بھی دلاتا ہے. تکرار ہے وہ بھی ادیب کے ہاں گوارا ہے، اس لیے کہ وہ مطلب کو جانتا ہوتا ہے اور اس کو کرانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس تصادم کے دور میں، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں طالب علم تھا اور مجھے رہنمائی کی ضرورت تھی، فکری تصادم جب بہت عام تھا، اور جب الحاد ہے، جب فیشن تھا، پڑھے لکھے لوگ خصوصاً انکار خدا اور مذہب جو ہے یہ ایک فیشن تھا. تو اس دور میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، میری نظر میں مودودی واحد شخصیت ہیں کہ جن کو میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہند میں بڑی شخصیت قبول کرتا ہوں. میں کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ عہد ہوتا ہے نا سر، ہر عہد کے مطالبات مختلف ہوتے ہیں. شاہ صاحب کے عہد کے مطالبات مختلف تھے، مودودی علیہ عہد کے جو مطالبات ہیں وہ مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت وسیع بھی تھے. تو مولانا نے ان متعدد شعون میں، شعبوں میں، گوشوں میں وہ ہمت دکھائی اور وہ تحقیق پیش کی کہ جس نے ہمارے جو ابہام تھے ان سب کی تشفی ہی کر دی. تو مولانا کی سر، ایک ادیب کا یہی کام ہوتا ہے، ایک استاد کا یہی کام ہوتا ہے. ایک وہ مخفی باتیں ہوتی ہیں ان تک بھی اس کی دسترس ہوتی ہے، اور وہ رموز اور دقائق جو ہوتے ہیں وہ ان کا بھی عالم اور عارف ہوتا ہے. مولانا بنیادی طور پہ ایک محنتی آدمی تھے، وہ بامطالعہ تھے. سر، علم ہے کیا؟ علم احکام ہے. اب اگر آپ میری علم کی یہ تعریف اگر قبول کر سکیں، مجھے اصرار نہیں ہے، میری رائے ہے، یہ سادہ سی تعریف طبیعیات پر، کیمیا پر بھی، طب پر بھی، کسی بھی جگہ اس کو آپ نافذ کریں تو یہ ویسے ہی مؤثر ہوتی ہے. یعنی علم، ہر جو علم ہے اس کے کچھ حکم ہیں، قواعد، ان کے جاننے کو علم کہتے ہیں. اب عالم وہ شخص ہے سر
کہ جو کثیر معلومات کا جامع ہوتا ہے کسی موضوع میں، اس کے پاس کثیر آراء ہوتی ہے۔ اب یہ اطلاع کی حد تک ہے، اس کے بعد وہ اس بات پر کرتا ہے کہ ان کثیر اطلاعات کا تجزیہ کر کے نتیجہ اخذ کر سکے۔ یہ وہ ساری صلاحیتیں تھیں جو رحمۃ اللہ علیہ میں پائی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں ایک بحث تھی اور بہت سرگرم بحث تھی۔ اب پتہ ہے یہاں تو تحریکیں بھی تھیں، بڑے بڑے یہاں اشتراکی پائے جاتے تھے۔ تو اس کا جب انہوں نے مطالعہ پیش کیا، انکار حدیث کے فتنے کا آغاز ہوا، تو ہمیں کون سی پوزیشن لینی چاہیے بطور طالب علم؟ تو اس میں مولانا کو اللہ غریق کی رحمت کرے، انہوں نے وہ مارکے کا کام کیا کہ صرف نہ مولانا کی خوبی تھی، وہ اپنے مخاطب کو عاجز کر دیتے تھے دلائل کے ساتھ، اطلاعات کے ساتھ، اور اس میں وہ جارحیت نہیں کرتے تھے، وہ تفہم کا زور دیتے تھے جارحیت کے بجائے۔ یہ اس شان کے لوگ اب ہم میں نہیں پائے جاتے۔ تو مولانا کی ذاتی تو اب نے ایک ایسا شخص جس کی حوزوی شناخت نہیں تھی، لیکن جس میں علم اور عمل کا ایسا اتحاد ہو گیا، ایسے کمال، یعنی روایتی علماء والی شناخت نہیں تھی، وہ اس طرح سے بھی اثر کہ وہ اپنی محنت، اپنی تلاش سے، اور صادر ہیں۔ مولانا کے جو منابع ہیں وہ بھی بڑے منفرد ہیں، جس طرح مولانا خود سے منفرد شخصیت ہے۔ علم سر آپ سے نا، علم آپ میں ایک اساسیت پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ اساسیت پیدا نہیں کرتا تو آپ کو قبول کرنا چاہیے کہ آپ میں اس کا وہ نفوذ اور رسوخ نہیں ہو سکا۔ تو مولانا ایسی شخصیت تھی کہ جن پر ان کا علم جو تھا وہ نافذ تھا، ان میں علم ان کا راسخ بھی تھا، اس سے باہر مولانا ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، وجود نہیں رہا۔ اور یہ سر بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے علم اور اطلاع کے ساتھ اتقاء کے بھی اسی بڑے درجے پہ فائز ہو۔ مولانا نے ہمارے رہنما کے طور پہ اس وقت جو ہماری معاونت کی، اس کے آج بھی مدیون ہیں، اور یہ ہے کہ اب ہم مولانا کو نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کا جو ادب ہمارے ذہن میں اس زمانے میں راسخ ہو گیا تھا۔ اب لگتا ہے ہمارا ذوق بدل، شاید گھٹ گیا ہو، شاید بڑھ گیا ہو، اور وہ ان کا جو احترام ہے ہم اس کو ایک قیمتی متاع کی طرح سے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ بڑے لوگوں پہ انتقاد کرنے کے بڑے موقع نکلتے ہیں، مولانا بھی اس انتقاد سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ سر یہ جو یار لوگوں کو گلہ ہوتا ہے نا کہ ان کے جو گرامی افراد ہیں ان کی نکوش اور مذمت کی جاتی ہے، تو سر افراد جو ہیں یعنی معاصر جو ہیں وہ معاصر پہ گفتگو کرتے اور اہل علم تو شاتے ہیں، اور اشاعت جو ہے وہ صرف مفید ہی نہیں ہوتی، یعنی اس میں صرف تحسین ہی نہیں آتی، دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، انتقاد بھی آتا ہے، اعتراض بھی آتا ہے۔ جن لوگوں کو ہماری علمی روایت کا پتہ نہیں ہے، سر ہمارے ہاں جو بہترین شخصیت ہے نا وہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری، صاحب بخاری۔
سر ان پہ بھی بہت اعتراضات آتے ہیں۔ معترضین میں کوئی بھی کے درجے کی شخصیت نہیں ہے۔ بخاری اپنے ناقدین کے لیے بھی سند اور حجت ہے، لیکن جب بات نص کی ہوتی ہے تو سر انسان سے کبھی نہ مسامحت سی ہو جاتی ہے، ایسے ڈھیل سی ہو جاتی ہے، تسامح ہو جاتا ہے نا آدمی، وہاں ان میں انتقاد ہوتا ہے۔ انتقاد سر کیسا ہوتا ہے؟ ہم تو جب کسی پہ نقد کرتے ہیں تو اس پہ نقد کرتے ہیں ادبی طریقے سے، اس کے محاسن بھی بتاتے ہیں اور اس کے جو کمزور پہلو ہیں ان پر بھی بڑی احتیاط سے اشارہ کرتے ہیں۔ محاسن زیادہ بتاتے ہیں کیوں میں آپ کا پتہ ہے، اپنے تحفظات میں بہت قلت کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ وہاں تو سر گرامی ترین افراد پر کبھی 2 لفظ آتے ہیں اور وہ تحسین کے ہمیشہ نہیں ہوتے، اور کبھی ایک سطر ہوتی ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، اور اسی پہ ان کی شخصیت کا اور علمیت کا اور ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کے استحکام کا، ان کی ثقات کا، یا ان کی جو ان کا ضعف ہے اس کا۔ تو ہم تو کے بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے عہد میں لوگ میراث سے کٹے ہوئے، ان کے جو گرامی افراد ہیں وہ بھی لاوارث ہیں، میراث ان میراث کے علمی میراث کے وارث نہیں ہے۔ پھر یہ جو آزادانہ تحقیق، تفحص اور تلاش ہے، اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ افراد تو ہمیں ان کھائیوں میں گھسیٹتے پھریں گے کہ جن کی طرف ہم رخ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اہل مدافعت کر جب ہم کسی شخص پہ نقد کرتے ہیں، اگر وہ معاصر ہے تو ہم اس پہ نظر دیتے، یعنی رائے دیتے۔ فرد پہ ہمیشہ نظر ہوتی ہے، جو لوگ دلائل مانگتے ہیں نا ان کو ہمارے علمی ہماری کی رسم ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ نقد متن پہ کرتے، متن میں نقد کے لیے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں جو ہمیں مانتا ہے، جو نہ کرے ہم اس کے متن کو نہیں دیکھتے، اس لیے ہم اس پہ نقد بھی نہیں کرتے۔ تو ہم یہ باتیں ضمنی، میں بات کر رہا تھا علامہ مودودی کی۔ تو علامہ مودودی اللہ علیہ ہمارے ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو ہم اپنی گرامی ترین افراد میں شمار کر سکتے ہیں۔ ان میں قدماء کی، اسلاف کی شان تھی، ان کا استدلال اور شائستگی بہت بڑے درجے پہ واقع تھے۔ صرف علم کے ساتھ نا یہ جو کچھ خصوصیات جڑی ہوئی ہے نا، یہ ان کے ساتھ ہی صحیح ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے مولانا کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی قوتوں کے ساتھ ساتھ بے پناہ اخلاقی اور عملی قوتیں بھی دی ہوئی تھی، رحمت اللہ علیہ۔ اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ نے مولانا کا جو علمی کام ہے اس کے حوالے سے آپ نے کہا ایک تو فکری تصادم تھا، اس میں انہوں نے آپ کی ہیلپ کی، آپ کو کلیئرٹی دی، اور بغیر کسی معذرت خواہی کے اپنی اپنے جو نظریہ ہے اس پہ قائم رہنے میں، اس کو اختیار کرنے میں آپ کی مدد ہوئی۔ اور دوسرا آپ نے خاص طور پہ ایک پہلو بیان کیا کہ وہ جو الحاد کی تھی اور انکار حدیث کی بات، یہ 3 حوالے آپ نے دیے ان کی فکری کاموں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی فکری اثرات، ان کی علمی شخصیت کے اس کے علاوہ بھی کوئی حوالے بنتے ہیں؟ سر میں ایک بات جو خصوصیت سے محسوس کرتا ہوں، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی، میں سلفی ہوں، شان یہ ہے
کہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جو نمونے کا ایک گروہ تیار کر سکے، یعنی ایسا شخص کہ جس نے ہمیں متعدد ایسی شخصیات دی ہیں کہ جو قابل احترام تھی. تو اب یہ مولانا کا اعزاز ہے کہ ان کا جو ابلاغ تھا اور ان کا جو ذاتی کردار تھا وہ اتنا مستحکم تھا کہ اس شان کے لوگ وجود میں آ گئے تھے. وہ جو الحاد کی آپ بات کرتے اس کی آواز کم اور بہت کم ہوئی ہے، اور اس میں جب میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہم بہت تیزی سے اسلام کی طرف، یعنی آپ کے الفاظ میں اسلامائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے ہی دلائل ہے کہ ہم نے 80 سے جو 90 کا اشرہ دیکھا ہے. 90 میں یونیورسٹی میں تھا، یعنی اس میں ہو رہا تھا، اور 90 کا ساتھ تھا. تو اس وقت سر میرے پاس لوگ ایسے لڑکوں کو پکڑ کر کے لاتے تھے میرے ساتھی جو منکرین خدا تھے. جب میں تنہائی میں بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ فیشن ہے. تو سر اب ایسا نہیں ہے. اب یہ تجربے مجھے ہوتے ہیں، اور جب کبھی ذاتی طور پہ ان سے تنہائی میں گفتگو ہوتی ہے تو بڑے دلچسپ واقعات سامنے آتے ہیں. تو مولانا جو ہے وہ ان کے سر اثرات ہوئے ہیں، اور کیونکہ ان کی جو مزاحمت تھی نا وہ کسی مشتعل اور متعارف شخص کی نہیں تھی. ایک بہت ہی علیم اور ایک بہت ہی نفیس اور ایک بہت ہی روف شخصیت کی تھی، جو ایکتن افراد کے یعنی اپنے نوع کے درد مند تھے، اور جو درد مندی سے اور خلوص سے کام کیا جائے اس کے اثرات آتے ہیں. اب میں نہیں کہتا کہ یہ جو ایک سستی اور پستی آئی ہے اس رجحان میں، خدا گریزی کا جو رجحان ہے، تو اس کا واحد مولانا نہیں ہے، لیکن وہ ایک طبقہ جس کے مخاطب مولانا کا مخاطب تھا، اس نے ضرور اس سے ہدایت لی ہے. میں نے شخصی طور پہ لی ہے، اور میں اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا کہ انہوں نے اس جو ہے نا تشتت اور انتشار اور اختلال اور بگاڑ کا دور، جب میں بڑا ہو رہا تھا تو انہوں نے ہماری ذہنی معاونت عدد اور الحمدللہ کم از کم یہ کچھ بھی نہیں کر سکے تو دل جمی کے ساتھ نہ اپنے مطالعات کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ نے مولانا کے جو خصائص ہیں یا ان کی خوبیاں اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں ایک چیز کا ذکر کیا کہ وہ ایک گروہ بنا اپنے ہم نظریہ افراد کا. یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. یہ کام مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی چاہا اور نہیں ہو سکا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے علمی ورثے کو آگے بڑھانے والی کوئی شخصیت وہ نہیں دے سکے؟ سر شخصیات میں نا انکار بہت پایا جاتا ہے. یہ انکار یہ جو رجحان ہے نا کہ مثلا میں آزادانہ ایک محنتی وہ طالب علم اپنی اطلاع کے ساتھ اپنی دریافتوں پہ قائم ہوں، یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس کو ذاتی طور پہ مسترد کر دیتا ہوں. سر یہ جو استاد ہوتا ہے یہ کوئی لاوارث شخص نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اساتذہ کا ایک گروہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ استاد جو ہے یہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو خام کو خاص اور کامل بنا دیتی ہے. میرے ایک استاد تھے، اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو
میں باتیں بہت کرتا تھا سر کلاس، تو اور اساتذہ تو مجھے دلچسپی سے سنتے تھے، وہ فاضل لوگ، لیکن وہ اساس نہیں تھے. میں ان کی فضیلت کا ہوں، شاید ان میں اساسیت کم تھی ایک خاص اعتبار سے جس کا میں ابھی ذکر کروں گا. لیکن وہاں ایک کوئی بیٹے میں ایک استاد تھے نواز شلی. میں جب گفتگو کرتا اور حسب عادت کرتا تو ان میں ایک میں دیکھتا، ان کا چہرہ سوڑ جاتا، وہ کچھ چہرے کو اس طرح سے دبا بھی لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے اور نیچے دیکھنے لگ جاتے. تو مجھے اس میں بڑی خفت محسوس ہوتی کہ یہ شخص مجھ کو ویلیو نہیں دیتا، باقی تو دیتے ہیں. تو کچھ ہی دنوں میں ان کے پیچھے ان کے کمرے میں چلا گیا، ان کے طرف مجھے بیٹھنے کے لیے کہا. تو میں نے سیدھے سے کہا، سر یہ کیا ہے کہ جب میں بات کرنے لگتا ہوں تو میں آپ کے چہرے پہ نہ ایک انقباس دیکھتا ہوں، سکڑ جاتا ہے آپ کا چہرہ. تو بڑے ہی نفیس آدمی تھے. کہنے لگے عزیز بات سے ہے کہ ایک تو تمہارا تلفظ بہت برا ہے، دوسرا تمہارا برا ہے، اور تیسرے کہ تمہاری آواز بہت بری ہے. تو اب میں اس پہ خوش تھا. پھر یہ ہوا کہ میرے اس دور کے جو جاننے والے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ جانتے ہیں کہ پھر میں ان کی حیاتی کر چکا تھا ان کی زندگی تک. اچھا ایک چیز کا میں فیصلہ نہیں، جو بات اہم ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں معلومات میں ان سے بڑا ہوا بات سے، لیکن میں وہ مجھ سے بہت بڑے ہوئے ہیں. جبکہ میرا جو فرضیہ ہے، تھیسس جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ زبان آپ توسط مطالعہ سیکھتے، مطالعہ آپ کو ایک فضا میں رکھتا ہے اور اس فضا میں جو زبان رائج ہوتی ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے. اب یہ شخص تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے بہت اور امور ہیں، مجھے بتایا کرتے تھے بعض مصروفیات جو جن کی وجہ سے ان کو مطالعے کی رخصت نہیں ملتی تھی. تو یہ سوال میرے پاس شاید 10 سال رہا، 15 سال رہا. پھر مجھے یاد آیا یہ مشکل کس طرح سے حل نہیں ہو رہی تھی. میرا تھیسس وہ تھا کہ زبان توسط مطالعہ ہوتی ہے، استاد میرے جتنے با مطالعہ نہیں تھے. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ لکھا بھی ہے مقدمات النظرات میں جو میری پہلی کتاب ہے. استاد کا احترام بے پناہ ہے میرے پاس، لیکن میں استاد کا ناقد بھی تھا، سارے اساتذہ کا. مجھے یاد ہے کہ وہ سر کلاس کہا کرتے تھے، ڈاکٹر بشیر الدین مرحوم فرمایا کرتے تھے، باقر مرحوم فرمایا کرتے تھے، وزیر علی آبدی مرحوم فرمایا کرتے تھے. اس طرح کے وہ نام لیتے تھے. تو مجھے لگا کہ اچھا یہ جو زبان ان کو آتی اور بہت زیادہ آتی تھی، یہ دراصل انہوں نے، اور یہ جو بعض علوم کے جو بعض شعبے ہیں ان کے پاس جو مستحکم معلومات تھی، یہ دراصل اساتذہ سے انہوں نے اخذ کی. تو یہ کہنا کہ سر آپ کسی ذہین ترین آدمی کو بھی اجتماع سے اگر کاٹ دیں، یہ استاد تو سر بڑی بات ہوتی ہے نا، اجتماع کے ہم پر بڑے احسانات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے، اس کو بھی اگر آپ اجتماع سے کاٹ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا. سوال کی طرف آتے ہیں. تو آپ کا سوال تھا مولانا مودودی اپنے علمی، جی ہاں. تو مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے، جب میں کہتا ہوں نا کہ نمونے کے افراد دیے، میں گروہ کی بات نہیں کر رہا، اور یہ افراد سر بجا بے شمار تھے. ان میں سے ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو میرے پڑوس میں رہتے تھے، مقدمات و نظرات میں نے ذکر کیا ہے 3 جماعت پاس تھے.
مثنوی مولانا روم ان سے میں نے سنی، اور سر عربی زبان ان کو آتی تھی، بی اے تک کی جو میری نجی مشکلات تھی وہ حل کیا کرتے تھے۔ اس درجے کے لوگ وہ جماعت اسلامی کے تھے، اس درجے کے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا اب تھوڑی دیر پہلے ظہیر صاحب نام لے رہے تھے، تو یہ راجہ ظہیر صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے تھے اور بڑے کردار والے آدمی۔ تو جماعت اسلامی کسی زمانے میں، سر میں بعد میں ذکر کروں گا کہ میں اور کن کن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، عید جو علماء ہیں، اور ان میں جو ان کی جو فالوئنگ ہے وہ میں نے کس درجے کی دیکھی۔ مودود کے جو مخاطب تھے، جو ان سے وابستہ لوگ تھے، ان میں بیشتر جن تک میری رسائی تھی اور میں ذاتی طور پہ ان کے معاملات کو جانتا تھا، وہ اس میں زندہ لوگ تھے، وہ ان میں مثالی لوگ تھے۔ تو یہ سر بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ نمونے کا کردار پیدا کر سکیں۔ آج بھی شخص ایسا کوئی کردار پیدا تو وہ بہت قابل احترام ہوگا، لیکن ویسا کردار پیدا کرنے کے لیے آپ کو صاحب کردار بننا پڑے گا، اس میں بہت محنت چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا بس ایک آخری سوال اور میرے ذہن میں آ رہا تھا مولانا کے حوالے سے، کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی تمام تر علمیت، ان کا مقام، ان کا کنٹریبیوشن، اس سب کے باوجود اپنے ہم عصر علماء، خاص طور پر جس کو آپ روایتی علماء کہتے ہیں، جن کے آپ قائل ہیں اور جن کو آپ حوزی علماء کہتے ہیں، اس طبقے کی جانب سے ان کو شدید ترین مخالفت بلکہ کفر کے فتووں تک کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بات کرنے والے کوئی عام لوگ جن کو آپ خطیب کہتے ہیں وہ ہی نہیں تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، شیوخ بھی تھے، اور آج تک وہ کسی نہ کسی درجے میں وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اس تصادم کو یا اس تضاد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر جو علماء ان کا جو علماء سے اختلاف ہوتا ہے وہ توقع کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بغض کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بہت غیر فطری خواہش ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی توقعات کا امین بنے۔ مولانا کے جو مخالف تھے اس گروہ میں حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے درجے کی کوئی شخصیت نہیں تھی، خواہ وہ حوزوی بھی ہو۔ مجھے یاد ہے میں ایک لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، تو کیونکہ میں اہل حدیث ہوں تو وہ اہل حدیث لوگ تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں جو ہیں جمع کر رکھی تھی جب میں وہاں جا رہا تھا، اور یہ پتا تھا کہ میں مولانا کا، میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کا میں گرویتا ہوں۔ آج سے کہنا بھگتی ہونا ہوتا ہے، میں اس لیے نا یہ ایک سادہ سست سا لفظ اختیار کر رہا ہوں۔ تو جب وہ آئے گا تو ہم ان کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس سے احتجاج کریں۔ تو میں بیٹھا تھوڑی دیر گپ شپ ہوئی، چائے وائے پی، تو اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اہتمام کس کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے علماء ہیں جنہوں نے مولانا پر قرار کیا ہے اور ان کے خلاف لکھا ہے۔ تو وہ لڑکا جو تھا وہ جامعہ سے فارغ تھا، ان کا لڑکا جن صاحب کے گھر میں گیا تھا، جن کی یہ لائبریری تھی، بہت سفین کتاب خانہ ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کریں، آپ کی ساری کتابوں کو تو میں نہیں دیکھ سکوں گا، آپ کو جو وزین یعنی سب سے وزنی اعتراض مولانا پر لگتا ہے، آپ وہ اعتراض جو ہے اس کی مجھ سے وضاحت پوچھ لیں۔
یقین کریں وہ ایک اعتراض بھی اتنا سست تھا کہ میں نے چند ہی سطریں کہی تھی کہ ان کے منہ لٹک گئے. تو سر اعتراض کرنا جو ہے یہ کوئی بڑی صلاحیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اتفاق کرنا جو ہے یہ بڑی صلاحیت ہے. اعتراض لیکن ہی نہیں، مخالفت، فتویٰ. سر مخالفت بھی ہو، فتویٰ بھی ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون کس کی مخالفت کر رہا ہے، کون کس کی تکذیب کر رہا ہے، کون کس کی مذمت. اگر فروع میں، لیکن مولانا کے جو مثلا رسائل و مسائل وہ میں نے دیکھے ہیں اور ان میں مجھے کوئی ایسی چیز، میں فقہ پڑھتا ہوں، میں آج کل بھی ابن حجر کو پڑھ رہا ہوں اور پیچھے فقہی احکام ہوتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. نہیں پتا ان کا کیا پرابلم ہے. میں اہل حدیث ہوں اور گھر میرا بریلوی ہے، میرے بچے دلچسپ بات ہے، میرے بچے بریلوی ہیں، میرے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں. اپنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ان کو یار اپنی طرح کا کیوں نہیں کرتے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو یہ اہل حدیث ہونا یعنی ظاہریوں کے یا سلفیوں کے طریقے پر ہونا، یہ جب یہ اس استعداد کے ہو جائیں گے تو یہ انتخاب کر لیں گے. میں نے بھی انتخاب کیا ہے. تو سر یہ جو اعتراض ہے نا یہ فروع میں ہے اور یہ چھوٹے درجے کے لوگوں میں ہے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا سر وہ اہل علم سے اس طرح کی مغایرت نہیں کرتے، ان کے ساتھ اس طرح کی مخالفت مجھے پتہ ہے اور کس کے ساتھ ہوا ہے اور کس نے کیا ہے. مثلا سر علماء غلطی کرتے، یہ بات ٹھیک ہے. آپ اگر وثیقات کی بات دیکھیں نا، ایک ہی شخص ہوتا ہے جس کو کچھ لوگ ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شے ہی نہیں ہے، اور کچھ اسی کے آس پاس کے لوگ اسی کو سکہ اور پنی اور کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کسی کا اختلاف کر لینا کسی کا مسترد ہو جانا نہیں ہوتا. میں بھی لوگوں کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار فلاں میں فلاں عیب ہے، فلاں میں فلاں عیب ہے، لیکن اس کی شخصیت کی یہ خوبیاں بھی ہیں. اب ان سب کی نہ ایک سنجش کر لیں تو اس کے مطابق سا پلڑا باری ہے تو اس کو وہ وقت اور وزن دے. تو اعتراض تو سر اہل علم میں ہوتا ہے، یہ بڑی فطری سی بات ہے. اختلاف نظر ہے نا، اختلاف رائے ہے اور اس کی وجوہ ہوتی ہیں بعض اوقات اسناد. بخاری سے بھی اسناد جو ہے وہ چھوٹ گئی ہیں، کسی دوسرے نے اس کے ساتھ نہ احتجاج کر لیا ہے تو بخاری مسترد ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ بخاری مسترد ہے. ہم تو کثیر پہ نہ معمول کریں گے نا کہ بیشتر کیسا ہوتا ہے، تو بیشتر وہ شاندار ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے پوری فکر اور ان کا جو علمی کام ہے اس میں کہیں کہیں آپ کو ان سے کوئی اختلاف کا پہلو بھی نظر آتا ہے؟ ہاں مجھے بہت احتیاط سے کہ مولانا جو اور پھر جمہوری سیاسی فلسفہ ہے مجھے اس سے کبھی بھی اتفاق نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی شخصیت جو ہے اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ہمارے جیسوں کا اعتراض اس میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اب یہ پتہ چلے اور رائج ہو گیا، یہ مشروع اور جائز ہو گئی ہے. یعنی اسلامی جمہوری ہے جو اسلام میں کسی بھی طرح سے نہیں پائی جاتی، وہ اب یہاں مصطلح اب رائج ہے، اب اس کو سند اور جواز حاصل ہو گیا ہے. یہ فیصلہ مولانا نے کیسے کر لیا یہ میں نے بہت سوچا ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا پر میں بہت احتیاط سے اگر ایک لفظ کہہ سکوں، اور مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اور میرے پاس نہیں ہے، میں انگریزی کا لفظ لینا نہیں چاہتا، معنی اس کے بھی یہی ہوں گے. ان کے جو کفیل تھے نا، جو ان پہ سرمایہ کاری کرتے تھے، یہ بات مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں کسی اگلی شخصیت پہ گفتگو کروں گا تو اس ضمن میں اس کو ذکر کروں. ہو گئے تھے یہ وہ غرض مند افراد تھے اور مولانا بڑے حیا والے آدمی. میرا خیال ہے یہ کوئی محکم بات نہیں ہے، یہ خیال ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
ان کے جو قریب کے لوگ تھے جن پر وہ اعتماد کرتے تھے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، شاید ان کی خواہش بالکل ٹھیک تھی کہ وہ مضطرب تھے کہ جہاں وہ نظام ہو جائے جو ان کے پرکھوں کی بھی اور ان کی بھی خواہش تھی اور ہماری صدیوں کی روایت تھی، تو ان کو ایسے اصل میں لوگ تعداد سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ تعداد جو ہوتی ہے اس میں کیفیت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے جیسے عہد میں جب اجتماع کی آسانیاں بہت ہو گئی ہیں تو ایک تعداد کو جمع کر کے تو یہ خیال کرنا کہ اب جیسے ہم کایا ہی پلٹ دیں گے، اس اندازے ہر عہد میں لگائے گئے، ہمارے عہد میں آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، انجام ہوا ہے وہ آپ بھی دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے اگر مولانا تبلیغی کام کو جس طرح سے ان کا سیاسی ایک نظم ہے، اسی طرح کا کوئی تبلیغی نظم قائم کر جاتے تو مولانا کا جو کام ہے وہ اتنا مبارک ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم ایسی جماعت تشکیل دے سکتے تھے جس کی مثالیں ہم مثلاً ترکی میں دیکھ رہے ہیں یا مصر میں موسیقی کی صورت ہے۔ تو یہ کام نہیں ہوا اور بہت لوگوں کی ترجیحات بدل گئی۔ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہمارے قریب کے ہیں، یعنی میرے شہر کے ہیں، ان کے قریبی مراسم کریں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے تفہیم القرآن پڑھنا چاہیے ابتدا میں، تو میں ان کی لائبریری میں گیا، مرکز جرخان کی، تو وہاں تفہیم القرآن بھی نہیں تھی۔ تو یہ نظر اندازی تھی۔ سیاست میں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مولانا کام ہے معاشرہ جماعت ذہن سازی اس کا، اور مولانا کی محنت اس میں بہت کمال درجے کی اور بہت مبارک محنت ہے، اس کے اثرات آئے۔ سر جس چیز کا، اس عمل کا ایک وقت میں فائدہ ہوتا ہے اس کا عیناً اعادہ، یعنی اس کو دوبارہ ویسے ہی اگر دہرایا جائے تو نسبی طور پہ فائدہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکے۔ ہماری ترجیح سیاسی بن گئی اور سیاسی ترجیح کے ساتھ ہم متنازع بن گئے، اور پھر جو ہماری مقبولیت تھی، ہماری تعداد کی قلت نے اس کا پول دیا۔ یہ بڑا افسردہ کرنے والا اور افسوسناک پہلو ہے۔